سورہ شعراء کی آیت نمبر 105۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 19ویں پارے کا 10واں رکوع، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 105، 602 نمبر صفحہ۔ جس کے پاس موبائل میں قرآن کریم ہے وہ اپنی جگہ پہ کھول لے ترجمے کے ساتھ، اور جو فیس بک چلاتا ہے وہ جہاں بیٹھے ہوئے بھی شیئر کر دیا کرے تاکہ جلد آپ کا جو درس کا پیغام ہے وہ فوراً پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے کچھ انبیاء کے حالات کو بیان کیا، اور قریش مکہ کے لیے بطور عبرت ان واقعات کو بیان کیا، اور تیسری چیز ان کو بطور نقلی دلیل اللہ کی الوہیت کے اوپر اس چیز کو بیان کیا کہ دیکھو یہ سارے لوگ جن کی طرف جو بھی نبی آیا اس نے اپنی دعوت پورے اخلاص کے ساتھ، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دی۔ قوموں نے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، بالآخر ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، اور پیغمبر کامیاب ہو گئے اور پیغمبر کے اصحاب کامیاب ہو گئے۔ مکہ والوں، ان واقعات سے عبرت حاصل کر لو، کل یہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ نتیجہ اور انجام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے حق میں نکلے گا۔ آج تیسرا واقعہ یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ پچھلا واقعہ تھا حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد کو اس چیز کا استفسار کیا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، صرف عبادت نہیں کرتے بلکہ سارا دن انہی کے پاس رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ جب تم ان پکارتے ہو ان کو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا، ہماری اس سے غرض نہیں ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے، نقصان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ساڈا پیو دادا یہی کرتا آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال بدلا، اچھا یہ بتاؤ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کا بھی تمہیں کچھ علم ہے؟ یہ تو اگر ان کی عبادت کی جائے تو یہ تو دشمنی ہوگی اپنے ساتھ، یہ جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جن کی عبادت تم اور تمہارے آباء و اجداد کر رہے ہیں تو سوائے رب العالمین کے اس کی عبادت ہی کامیابی کا رستہ ہے۔ پھر رب کی صفات گنوائی، میں رب کو کیوں الہ مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے دین اور دنیا دونوں کے امور کے اندر، وہ میرے رزق کا بندوبست کرتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا اور وہی پھر زندہ کرے گا، اور مجھے اس بات کی طمع ہے، امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ پھر دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما، اور میرا تذکرہ خیر بعد والے لوگوں کے اندر بھی جاری رکھنا، اس کی تفصیل گزر چکی، اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنانا، یہ دعا کی، اور میرے والد کو بخش دینا، وہ گمراہ ہے، اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن مال بھی فائدہ نہیں دے گا، بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے، مگر اس آدمی کو جو قلب سلیم لے کر آیا، ایسا دل جو کفر، نفاق اور شرک سے پاک ہو، اس کو مال اور بیٹے فائدہ دیں گے۔ جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے اوپر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ کہ آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو ان کو اوندھا کر کے ان کو بھی اور گمراہ کرنے والوں کو سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہاں جہنم میں ان کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، اور کہیں گے، قسم اٹھا کر کہیں گے اللہ کی کہ ہم تو واضح گمراہی میں تھے، کہ جب ہم رب العالمین کے اندر کی صفات کے اندر دوسرے لوگوں کو برابر کر رہے تھے، اور ہمیں گمراہ جو ہے وہ مجرم لوگوں نے کیا ہے۔ آج تو ہماری سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی حال بٹانے والا کوئی دوست بھی موجود نہیں ہے۔ کاش کہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جاتا تو ہم مومن بن جاتے۔ اللہ فرما رہے اس سارے واقعے کے اندر دلائل موجود ہیں عبرت کے لیے، لیکن اس کے باوجود اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ تو ایمان نہ لانے کا تقاضا تھا کہ اللہ فوراً پکڑ لے، وہ غالب ہے، لیکن فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ اس کی صفت رحیمیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ فوراً نہ پکڑا جائے، مہلت دی جائے کہ شاید یہ کیا کر لے، توبہ کر لے۔ یہ پچھلا درس تھا، اب آگے چلیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جاگ رہے ہو؟ قوم نوح نے کن کو جھٹایا؟ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اکیلے رسول بن کر آئے تھے، تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کذبت قوم نوح ہے رسول،
کہ رسول کو جھٹایا، لیکن یہاں فرمایا مرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام اکیلے رسول بن کر آئے تھے۔ تو یہاں جمع کیوں کہا گیا کہ رسولوں کو جھٹلایا؟ اگر آپ کی حاضر ہو نا دماغ آپ کا، تو پھر میں اس کا جواب دوں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ پیغمبر ایک آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ تمام نبیوں کی دعوت وہ لا الہ الا اللہ تھی، توحید تھی۔ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت کیا تھی؟ لا الہ، اللہ کے سوا معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، علیم کل، علیم بذات الصدور، حاضر و ناظر، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا، بارشیں برسانے والا، اولاد دینے والا، برکتیں دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، جوڑے دینے والا، کسی کو مرد دینے والا مذکر، کسی کو مؤنث دینے والا، یہ برکتیں دینے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا، پوری کائنات جس کے قبضہ اختیار میں ہے اس کو الہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ان صفات کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی، یہ تمام نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے۔ ہاں، فروعات کے اندر اختلاف تھا، فروعی مسائل کے اندر اختلاف تھا، ان کی شرائع کے اندر اختلاف تھا، لیکن عقیدہ توحید کے اندر کسی نبی کے درمیان اختلاف نہیں تھا۔ لہذا ایک نبی کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کی دعوت کو کیا کرنا ہے؟ جھٹلانا۔ اس لیے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی رسولوں کی دعوت جو لا الہ الا اللہ تھی اس کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، اس وقت کو یاد کرو جب ان کو ان کے بھائی نوح نے کہا۔ قوم کون ہے؟ مسلمان ہے کافر ہے؟ سارے بولے تو تب سے، جو نہیں بولا میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، قوم مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ساری قوم کافر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جب اس قوم کافر کو ان کے بھائی نوح نے ان کو کہا۔ کافر قوم کو کیا کہا گیا؟ پیغمبر ان کا کیا ہے؟ بھائی۔ تو یہاں کون سی اخوت مراد ہے؟ یہاں اخوت نسبی مراد ہے، اخوت دینی مراد نہیں ہے۔ یعنی نسب کے اعتبار سے جو قوم نوح علیہ السلام کی تھی اسی قوم کے ایک فرد تھے جناب، ہاں بولتے نہیں ہیں نا، نوح علیہ السلام۔ ابھی تو آپ کو اتنا تیار ہو جانا چاہیے تھا کہ جو بات پہنچے فی البدیہہ آپ کے زبان سے جاری ہو، لیکن پتہ نہیں تکبر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ عاجزی اختیار کرو، اور اگر ایک تو میرا اور تمہارا رشتہ استاد اور شاگرد کا ہے، اور یہ خطابت کا میدان نہیں ہے، یہ درس ہے، درس سبق ہے، اور سبق میں جب استاد اپنے شاگردوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اپنی ذہنی تسلی کے لیے کہ جتنی بات میں کہہ چکا ہوں وہ سمجھ آئیے یا نہیں۔ تو یہاں کون سی اخوت مراد ہے؟ نسبی مراد ہے، یعنی نسب میں وہ ایک قوم تھے، اخوت دینی مراد نہیں۔ اذ قال لهم قوم اخوهم قوم نوح، جب ان کو نوح علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں یعنی نسب کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہی، الا تتقون، کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ ڈرتے کیوں نہیں ہو یا بچتے کیوں نہیں ہو؟ دونوں معنی ٹھیک۔ ڈرتے کیوں نہیں ہو کس معنی میں؟ جہاں تقوی سے مراد، بچنے سے مراد کفر اور شرک سے بچنا ہے، کیونکہ قوم کافر ہے، اور کافر کو جب دعوت دی جاتی ہے تو اس کو پہلے کفر چھوڑنے کی دعوت دی جاتی ہے، اسے شرک چھوڑنے کی دعوت دی جاتی ہے، باقی اعمال کی دعوت تو بعد میں آئے گی۔ جب کفر چھوڑے گا ایمان لائے گا، جب شرک چھوڑے گا توحید کو اپنائے گا۔ فرمایا ڈرتے کیوں نہیں ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟
ڈرنا چاہیے تمہیں مالک الملک کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت. الا تتقون، عبادت غیر اللہ. انی لکم رسول امین. اللہ کا پیغمبر نوح کیا کہتے ہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں. امین ہوں. امین کیا ہوں؟ امانت دار. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میری زندگی گواہ ہے، میری زندگی کے معاملات تمہارے سامنے ہیں، ان تمام معاملات میں میں امین ہوں، تو دعوی رسالت میں بھی میں اسی طرح امین ہوں. جب میں تمہارے دنیا کے معاملات میں کبھی خیانت نہیں کی تو میں دعوی رسالت میں بھی کبھی خیانت نہیں کروں. امین یعنی دوسرا معنی امین کا، جو رب کائنات کی طرف سے مجھے وحی کی گئی ہے اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے میں تم تک وہ وحی الہی کو پہنچاؤں گا، اس میں امین ہوں. انی لکم رسول امین. اور نبی اعلان نبوت سے پہلے اس کا دامن ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف ہوا کرتا ہے، تبھی تو اس کی دعوت اتنی کامل ہوا کرتی ہے. اور ایک مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو صاف رکھے. یاد رکھو، اگر معاملات خراب ہیں اس کی تبلیغ اس کو جنت میں نہیں لی جائے گی، بلکہ پوچھا جائے گا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے کیوں نہیں تھے؟ آج ہم نے دین سمجھ لیا ہے کہ ٹوپی پہن لو، داڑھی رکھ لو، درس نظامی کر لو، تبلیغ کے ساتھ چلہ لگا لو، تسبیح پڑھ لو، ذکر صبح بھی کر لو، شام بھی کر لو، بس یہ دین ہے. نہیں، یہ تو عبادات ہیں، اور عبادات دین کے اندر 25% ہیں، معاملات 75% ہیں. معاملات میں رشوت ہے، معاملات میں دھوکہ ہے، معاملات میں فراڈ ہے، معاملات میں جوا ہے، معاملات میں سودی لین دین ہے، معاملات میں گالی گلوچ ہے، معاملات میں بہتان تراشی ہے. تو تبلیغ دین میں نہیں لے جائے گی، ذکر پھر جنت میں نہیں لے جائے گا، پھر داڑھی جنت میں نہیں لے جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور صحابہ کرام کے معاملات اتنا صاف تھے. آپ تاریخ کو پڑھو، سندھ کے بازار میں صحابہ پہنچے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے. لیکن آج میری تبلیغ جتنی ہے الفاظ سے، میرے عمل سے اس کی نفی بہت زیادہ ہے. ان کی تبلیغ الفاظ میں نہیں تھی، ان کی تبلیغ ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی صورت میں تھی. اب میری تقریر تو بہت زیادہ ہے، لیکن جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں ان میں خیانت ہے، ان میں دھوکہ ہے، ان میں رشوت ہے، ان میں سارے فساد بازاری ہے. تو یہ سجد نجات نہیں دیں گے. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ انی لکم رسول امین. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ پہلے دن کھڑے ہوئے اور ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس سے پہلے آپ نے فرمایا مکہ کے لوگوں 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، میری زندگی کے اندر کوئی داغ میرے کردار کے اوپر دکھا سکتے ہو تو وہ دکھاؤ. انہوں نے کہا ہم نے بارہا تجربہ کیا، آپ کو صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے. تب آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے زندگی کے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، آج اسی طرح میرا وہ دعویٰ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے اندر بھی صداقت ہے، اس کے اندر بھی امانت ہے. اور ایک مبلغ کا کردار ہی ٹھیک نہ ہو، اس کے معاملات ہی ٹھیک نہ ہو، خاک اثر کرے گی تبلیغ، جتھا تو بن جائے گا لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. انی لکم رسول امین. اللہ کے پیغمبر نے کہا ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں رسول ہوں، امین ہوں. فاتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ. کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. اگر خدا کا ڈر نکل جائے تو پھر کچھ بھی نہیں. قانون کی حکمرانی جب تک قانون نافذ کرنے والا سامنے ہو وہاں تک تو قائم رہتی ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر جب اللہ کا ڈر موجود ہو تو وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرے. فاتقوا واطیعون. اور اللہ سے ڈرنے کا نسخہ کیا ہے؟ میری اطاعت کرو، جو میں لے کر آیا ہوں اس کو مانو.
پیغامات خداوندی تم تک پہنچاتا ہوں، اس کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر میرا اخلاص کیا ہے توجہ، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت و تبلیغ کے اوپر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ مال کی شکل میں اور نہ وقار، عزت اور پروٹوکول وجاہت کی شکل میں۔ صرف مزدوری مال کی صورت میں نہیں ہوتی، یہ پروٹوکول والی مزدوری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے کئیوں سے سنا، بھائی اپنے علاقے میں کام کیوں نہیں کرتے دین کا؟ ہماری ویلیو نہیں ہے ادھر۔ آپ نے بھی شاید سنا ہو، ان لوگوں کو قدر نہیں ہے ہماری۔ اپنی ذات کی قدر کے لیے لگے ہو تو پھر اللہ ذات کے حوالے کر دے گا، قدر ہو نہ ہو ہم نے کس کے لیے کام کرنا ہے؟ تو یہ پیغمبر فرما رہے ہیں وما اسالکم علیہ من اجر، میں کسی قسم کی مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں تم سے، نہ مال چاہتا ہوں، نہ جہ چاہتا ہوں، نہ پروٹوکول چاہتا ہوں، نہ پیسے چاہتا ہوں، کسی قسم کی مزدوری نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری کس کے ذمے ہے؟ رب العالمین کی ذمے ہے۔ وہ مزدوری یہ ہے کہ رب کی رضا مل جائے تو مجھے کوئی دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ پیغمبر کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے کام کرتا ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کو تنخواہ ہی نہ دو، غلط مطلب نہیں نکالنا، مدرس کو تنخواہ بھی نہ دو، اسے مٹی نہیں کھاونی۔ یہ تنخواہیں جناب سیدنا عمر نے جاری کی ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ عمر کی زبان کے اوپر حق جاری ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا نبی سرٹیفکیٹ دے کے گیا ہے۔ ہاں افضل یہ ہے کہ بندہ دین کی خدمت کے اوپر پیسے نہ لے، اس کی افضلیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اس کی جو ٹائم ہم گھیر رہے ہیں، جو وقت، خصوصاً ابھی سردی آ رہی ہے، ایک امام ہے ظہر کی نماز کے بعد عشاء تک اس کے بعد کتنا وقت ہوتا ہے؟ ایک مدرس ہے 14 گھنٹے وہ مدرسے کو دے رہا ہے، تو اس 14 گھنٹے جو وقت اس نے دیا ہے اس وقت کی مزدوری ہے۔ یہاں سے یہ مطلب نہیں نکالنا کہ پیغمبر نہیں لیتے تھے تو تم کیوں لیتے ہو۔ بات سمجھی؟ وما اسالکم، پیغمبر اور امت کے درمیان بہت کچھ فرق ہوتا ہے۔ وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ابھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا اس زمانے میں، ہر آدمی بغیر پڑھے کہ وہ مجتہد ہے، وہ خود قیاس کرتا رہتا ہے، چاہے اسے عربی کی ابجد کا بھی علم نہ ہو۔ لہذا بہت محتاط ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت کو سمجھنے بھی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یوں ہے تو پھر یوں ہے، یوں ہے تو پھر یوں ہے، پڑھا کچھ نہیں، پا نہ پڑھا تو بی بی نہ متھا سڑا، بس مفتی ہے، مجتہد ہے۔ تو میں نے اس لیے یہاں خبردار کیا ہے کہ اس کا اس تنخواہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبر اپنا اخلاص ذکر کر رہا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کی مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں، میری مزدوری کس کی رضا ہے؟ اللہ کی۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری تابعداری کرو۔ کیا کرو؟ ہاں، جلوت کا پاک ہونا یہ کمال نہیں ہے، خلوت کا پاک ہونا کمال ہے، اور خلوت پاک ہوتی ہے اللہ کے ڈر سے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کوئی گناہ والی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ جب تنہائی میں بیٹھا ہوں تو پھر بھی گناہ نہ ہو۔ یہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ مجھے دیکھ لیں کہ یہ گانا سن رہا ہے، آپ محبت کریں گے میرے ساتھ؟ لیکن میں تنہائی میں جاؤں تو نچنی لگ میں اپنے کمرے بن کے نکی نکی ڈھولکی بھی نہ ہوئے۔ کمال یہ ہے کہ خلوت پاک ہو، تنہائی پاک ہو، جہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ فاتقوا اللہ، لوگوں کے ڈر سے، مخلوق کے ڈر سے تو ہم کتنے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہم گناہ چھوڑ دیں۔
اس لیے پیغمبر بار بار کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ، کس سے ڈر جاؤ؟ رشوت لینے والا لے گا رشوت، اللہ کا ڈرو۔ خیانت کرنے والا کرے گا خیانت، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے گا، اللہ کا ڈر اندر موجود ہو۔ لیکن میں نہیں، میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کس کے اندر ڈر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مفتی اپنا ضمیر ہے، اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ اللہ کا ڈر کتنا تیرے اندر ہے۔ یہ کوئی مولوی اور پیر نہیں بتا سکتا، اپنا ضمیر مفتی ہے، وہ اللہ کا ڈر بتائے گا کہ کس درجے کا ہے۔ وَأَطِیعُونِ، اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میری اطاعت کا۔ اچھا، اب قوم نے، پیغمبر دلائل دے رہا ہے، پیغمبر دعوت دے رہا ہے، اور جس آدمی کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ موضوع کو چھوڑتا ہے اور دوسری طرف چلاتا ہے، موضوع چھوڑ کے دوسری طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن لک، کیا ہم تیری بات کو مان لیں، تیری بات کے اوپر ایمان لائیں؟ واتبعک الارذلون، توجہ آپ کی ضرورت ہے، کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ کیا ہم تیری بات مان لیں؟ تیری پیروی کرنے والے تو رذیل لوگ ہیں۔ ارذل کا معنی دو ہے، ایک معنی یہ ہے کہ تیرے پاس جو تیرے صحابی بنے ہیں وہ معیشت کے اعتبار سے کمزور ہیں، پیشے کے اعتبار سے کمزور ہیں، جس وسیع نے بھائی کمی ہے۔ ہمارا اور ان کا سٹیٹس ایک نہیں ہے، یہ بھی تیرے صحابی ہوں اور ہم بھی تیرے کیا ہوں؟ صحابی۔ اور یہی ہے سرمایہ دار، جاگیردار اور بڑا آدمی ہرگز اس وقت تک دین کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ دین اپنا غلبہ مکمل نہیں کر لیتا۔ جب غلبہ مکمل ہوتا ہے تو پھر چاروں ناچار اس نے ماننی ہوتی ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے کب غلبہ آئے گا۔ حضور نے فرمایا دین غریبوں سے شروع ہوا ہے فسیعود، اور غربا کی طرف لوٹے گا، فطوبی للغرباء۔ حضور نے فرمایا غربا کے لیے خوشخبری۔ آج یہ نہیں ہے، پتہ نہیں تم کس میں کہاں رہتے ہو۔ آج جو بڑے بڑے افسر ہیں وہ اپنے ڈرائیور کو کھانا ساتھ کھلاتے ہیں، ڈرائیور باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اندر دعوت کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا۔ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو سمجھ آتا۔ واتبعک الارذلون، تیری بات مان لیں، تیرے تابعداری تو کمزور لوگ ہیں، کمزور۔ اور یہی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، سردار تھے عبداللہ بن مسعود اور ہم ایک صف میں بیٹھے ہوں۔ آج بھی ہمارے کئی ساتھی کہہ دیتے ہیں تسی بادشاہ کمیاں پر ووٹ پہ کرے نے، تسی پتہ نہیں کتوں جمے ہو، لاٹری جو نکلے ہو۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، تعصب قومی، تعصب لسانی، تعصب وطنی اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ ہاں، فضیلت کا معیار دین اور تقوی ہے، دین اور تقوی نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں۔ بلال حبشے سے آیا تھا، مہاجر تھا، رنگ کا بھی اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے معراج کی رات جوتیوں کی چاپ آسمانوں پہ سنائی۔ جب حضور جنت کی سیر کر رہے تھے نا، بلال کی جوتیوں کی چاپ نظر آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، تو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ یہ صہیب رومی، یہ خباب بن عرط، یہ غریب لوگ تھے، مشرکین مکہ بھی یہ کہتے ہیں، کمزور لوگ۔ آج اسٹیٹس کی جنگ، خدا کے لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے جملے زبان سے نہیں نکلنے چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا کلکم ابناء آدم، مانا کرو کلکم، تم سارے ابناء آدم، آدم کی اولاد، وآدم من تراب، مانا ابھی تو آپ کو آنا جانا چاہیے، آدم مٹی سے بنا، وآدم من تراب، لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی۔ دوسرے روایت میں آتا ہے ولا للاحمر علی الاسود،
گورے کو کالے پر نہیں، ولا الاسود علی الاحمر الا بالدین والتقوی، الا بالدین والتقوی۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ دین اور تقوی ہے۔ ابو لہب خوبصورت ترین انسان تھا لیکن مقدر جہنم۔ اس کو ابو لہب کیوں کہتے؟ نام اس کا ابو لہب نہیں تھا، شعلے والا، شعلے والا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا گویا شعلے نکل رہے ہیں حسن کے، لیکن میرے نبی کی بات نہیں مانی تو پیغمبر کا چچا ہو کر بھی کہاں گیا؟ حسب میں کتنا اعلیٰ تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا جس کا پوتا محمد الرسول اللہ ہے، عبداللہ کا بھائی تھا، نسل ابراہیمی تھا، گیا کہاں؟ ابو جہل سردار تھا، گیا جہنم میں۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہہ دو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب میرے نبی نے ان کا ایمان قبول کیا، کوئی چوڑا نہ کرے تو ہمیں اس چوڑے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھوا کر کلمہ پڑھایا تو کیوں نہ تذکرے کریں۔ 8 ہجری تک جناب ابو سفیان بھی اسی چیز میں مگن تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم ان کمزوروں کے ساتھ کیوں بیٹھے۔ اور جب 8 ہجری کے بعد فتح مکہ ہوا اور کوئی چارہ نہیں تھا تو اسلام قبول کر لیا، اور جب اسلام کی سمجھ آئی اپنے ماضی کے اوپر بڑا افسوس کرتے تھے اور پھر کہا کرتے تھے اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دوں، اور پھر تمام جنگوں میں جناب رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ جب اسلام جب سمجھ آتا ہے تو یہ بڑا میٹھا ہے۔ لیکن آج اپنے آپ سے پوچھنا کتنے ملکال ایسے ہیں کہ جو یہ نسلی تفاخر کے قائل ہیں، وطنی تفاخر کے قائل ہیں، یہ کہتے نہیں نا اسی اچھالی والے نہ کھلیں، یہ جنت تو آئے چاہے غلط کھڑے ہوں، ہم اپنے شہر کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وطنی تعصب ہے۔ حق اگر دوسرے شہر والے کے ساتھ ہے تو شہر کے ساتھ کھڑا ہونا یہ وطن کا تعصب ہے۔ خدا کے لیے دین کو سمجھو، اپنی زندگی میں اس کو لاؤ۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ حق چاہے تمہارے دشمن کے ساتھ ہو تو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم ایمان لائیں اور تیری تابعداری کمزور لوگ کریں، اور کمزور بھی تیرا صحابی ہو، ہم بھی تیرے صحابی ہیں۔ آج آپ کے پاس پیسے آ جائیں اور آپ کے بھائی کے غریب ہو جائے، سٹیٹس برابر ہے؟ بلکہ وہ بھائی آپ کا، میں نے یہ یہاں تک سنا ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، کہ کئی لوگ افسر بن گئے، پیچھے سے جٹ اس کا باپ اس کو ملنے کے لیے، فیس بک نے تو ننگا کر دیا ان کو، باپ اس کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے اپنے کولیگز کو تعارف کروایا کہ یہ ہمارے نوکر ہیں۔ یہ وہ تکبر ہے سرمایہ کا۔ آج برادری کے غریب آدمی کو اپنی رسومات میں نہیں بلایا جاتا، اس کا قصور غریب ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تابعدار آپ کے کمزور لوگ ہیں، لہذا کمزوروں کے ہوتے ہوئے ہم بڑے لوگ جو ہیں آپ کی تابعداری۔ دوسرا ارذل کا معنی منافق ہے، یعنی یہ اتو تو تیرے نال ہیں جدڑ کوئی تھیا تینا نال تینا تلی کو نہیں لاؤنی، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور یہی قریش مکہ حضور علیہ السلام کو بھی کہتے اور پھر کہتے ان کو اٹھا جاؤ ہم آ جاتے ہیں، ان کو اٹھا جاؤ۔ پتہ نہیں حضور کا ارادہ بنا تھا یا نہیں بنا تھا، ان کا مطالبہ تھا، میرے نبی تو شفیق تھے، یہ تو اپنے اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا دیا جائے شاید وہ آ کر ایمان قبول کر لیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا میرا پیغمبر ایمان لاتے ہیں، لائیں، اپنے لیے لانا ہے، لیکن ان غریبوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، فیصلہ میرے اللہ نے کر دیا تھا۔ آج کوئی ابو ہریرہ کے اوپر کیوں بھونکے، ہم کیسے بھونکنے دیں گے؟ آج کوئی کسی صحابی کے اوپر بھونکے ہم کیسے بھونکنے دیں گے؟ اللہ تو اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے میرا پیغمبر مکے کے چودھری ایمان لاتے ہیں تو لائیں، اگر یہ ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کو اٹھا، ہم تیری بات سنتے ہیں، تو میں اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی غریب آپ کے ساتھ سجدے ہیں، انہی کو بٹھاؤ۔ تو جب اللہ یہ گوارا نہیں کرتا
تو کوئی چوڑا صحابہ کے متعلق کہہ گئے تو ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ صحابہ کے دفاع کو لازم پکڑو. صحابہ کا دفاع نہیں کرو گے قرآن نہیں بچے گا، حدیث نہیں بچے گی، پیغمبر کی سنت نہیں بچے گی. اگر قرآن و حدیث آپ کے ساتھ محفوظ ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کے اس استقامت کا. اللہ تعالیٰ نے سمجھ نصیب فرمائے. قال وما علمی بما كانوا يعملون. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ یہ کمزور لوگ ہیں، اور کمزور اور ہمارا سٹیٹس ایک نہیں ہے. ان کے پیشے کمزور پیشے، بھائی پیشے کے اعتبار سے کمزوری نہیں سمجھی جاتی. القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا کس کا دوست ہے؟ دوسروں نے کہا کہ یہ منافق ہیں، اندر سے آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کسی لالچ کے اوپر آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو حضرت نوح نے فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ کیا کرتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں. کوئی اس پورے مجمع میں ایسا بیٹھا ہے جس سے میں نے پوچھا ہو کہ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کوئی ایک بندہ آج تک، کوئی ایک بندہ مجھے یاد نہ ہو، کوئی ایک بندہ کسی سے میں نے پوچھا ہو کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو یہ پیغمبر کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی معیشت کیا ہے. یہ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں مجھے نہیں پتا، اور نہ مجھے اس چیز کی پوچھنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مزاج ہمارے اساتذہ کی تربیت کے مطابق وہی مزاج ہے جو سلف صالحین کا تھا. اللہ آپ کو نصیب کرے آپ کی تنخواہ. ہمیں کیا غرض ہے کہ آپ کتنے لے رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو ایک بات ہی کہیں گے کہ حلال کماؤ. کیا کہیں گے؟ حلال کماؤ، حلال کمائے میں سے خرچ کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسوں کی. یہ پیغمبر کہتے کہ مجھے کوئی علم نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں ان کے پیشے گننے کے لیے نہیں بیٹھا کہ ان کے بینک بیلنس کتنے ہیں. دوسری بات کہ یہ اندر سے آپ کے ساتھ نہیں ہے. اب یوں مانا کرو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اندر سے کیا کرتے ہیں، باہر سے کیا کرتے ہیں. میں نے تو باہر کو دیکھنا ہے، باقی اندر والا معاملہ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. کیا معنی لکھا ہے؟ ان کا حساب ہمارے پروردگار کے ذمہ ہے. ان کا حساب کس کے ذمہ ہے؟ میں نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے. انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، میرے نزدیک بس یہ مسلمان ہے. اندر کی بات کا حساب کس نے لینا ہے؟ کاش کہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ. ایک پیغمبر اپنی امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے میں اس کے ظاہر کیوں ماننے کا پابند ہوں، لیکن میں 14ویں صدی چاہ کے تھرمامیٹر کتنے کرنا اندر مسلمان ہے یا نہیں. یہ اختیار تو اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا. ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے مسلمان ہے. ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے ہمیں مان لینا چاہیے کہ یہ کلمہ، جب تک اس کی زبان سے وہ صراحتاً کفریہ کلمہ نہ نکلے. لیکن آج تو ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ہم اندر جا کر ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اندر کا حساب کس کے ذمہ ہے؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں ان حسابهم الا علی ربی. ان کے اندر کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے. لو تشعرون، کاش کہ تم اس بات کو سمجھو میں ظاہر کا مکلف انا بطارد المؤمنین. جزاک اللہ. وما انا بطارد المؤمنین. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بولے نا یار، آپ کے سامنے ترجمہ پڑا ہے. تم کہتے ہو کہ یقین میں مومنوں کو ہٹا نہیں سکتا. ایمان لاتے ہو تو تمہاری مرضی، تمہاری خوش قسمتی. نہیں لاتے تو جاؤ بھاڑ میں. سمجھے؟ یہ آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ تم داڑھی ٹوپی والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں. ان کو مولوی عطا اللہ جو پڑھاتا ہے بس یہ پیچھے لگ جاتے ہیں. جدھر ان کو جو دوسرا مولوی پڑھاتا ہے یہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پاگل ہو آپ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ پاگل ہو؟
میری بات کو سچ اور جھوٹ آپ تلاش نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو آلو والے یہ آدھے چبل ہیں سارے، انہوں نے مولوی جی مرضی لا دے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ پاگل ہیں، یہ اور ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں بھی پیغمبروں کے مشن کو یاد رکھنا چاہیے۔ وما انا بطارد المؤمنین، کوئی چودھری آتا ہے آئے، اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ان فقیروں کو اٹھاؤ، وما انا بطارد المؤمنین، ان کو اٹھا قرآن وہ حافظ میری رہنمائی کرنا، ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم، کوئی حافظ کو نہیں بیٹھا قاری سے ہاں فتطردهم فتکون، اب معنی میں میری سپورٹ کر لوں، ولا تطرد الذین، حضور کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود غریب آدمی ہے، ہم سردار اور ایک صف میں بیٹھے ہیں، یہ فلاں غریب آدمی ہے، ان کو اٹھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، میرا پیغمبر جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس پکار کا مقصد بھی ہے یریدون وجہہ، کس کی رضا؟ صحابہ کے ذکر میں اللہ کی رضا کی گواہیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ خود دے رہا ہے۔ آپ بتائیں اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، میرا پیغمبر تیرا حساب ان کے ذمے نہیں اور ان کا حساب تیرے ذمے نہیں۔ آگے پڑھو، فتطردہم، اگر آپ نے ان کو اٹھایا اپنی مجلس سے، فتکونا، تو میرا پیغمبر ہو جائیں گے آپ من الظالمین۔ میں مانا نہیں کرتا، یہ وہ محبوب صحابہ ہے غریب جو اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اللہ اپنے پیغمبر کو خبردار کر رہے ہیں۔ آج ایک گلی میں چوڑا بھنگ پی کر اگر عبداللہ بن مسعود کے غیبت کرے گا یا ان کے اوپر بکواس کرے گا تو پھر میرے ایمان کا تقاضا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، ہم اس کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ سمجھیے بات، اللہ صحابہ کا دفاع کر رہا ہے اور صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے۔ سمجھیے بات، معمولی مت سمجھو۔ تو اللہ نے فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، میں ان کو اٹھانے والا نہیں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو آیا ہوں واضح ڈر سنانے کے لیے۔ میری بات مانو گے تو کامیاب، نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آنا ہے آپ نے۔ قالوا لئن لم تنتہی، نوح علیہ السلام نے جواب دے دیتا نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ پتہ نہیں آپ کتنے لگ گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام نے لاجواب کر دیا نا، کوئی مطالبہ منظور نہیں ہے، آنا ہے تو اپنے لیے، ان غریبوں کو اٹھانے کی اجازت۔ اور سردار کو جواب کوئی نہ ہوئے تو بات دھمکیاں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے تباہ کر دیں گے۔ میں اب آپ سے پوچھنے والا ہوں نا کہ آپ نے کتنا سمجھایا؟ کیا کہا سرداروں نے؟ اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پتھروں کی بارش برسا کے تجھے ہلاک کر دیں گے۔ کس چیز سے باز نہ آیا جی؟ کوئی پتہ لگے نہیں تو دسو میں نے۔ لا الہ الا اللہ سے تو باز کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ میں کسی کو گالی تھی؟ بولو گالی تھی؟ لا الہ الا اللہ گالی ہے؟ جی مانا کرو تو بات، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ کون ہے مشکل کشا؟ صرف اللہ۔ تو پھر تو گالی بن جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا رکوع کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کھری قسمت کو کھوٹا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا رزق بند کر دینے والا کوئی نہیں۔
تو شاور ہی بند کرے نے اے مواد پھٹے منہ سوڈا مانو کئی مواد آ کیا کریں پتہ نہیں کئی جناب ساری دکان تو روز ہی بند چکی تھی واہ توحید پتہ نہیں کیسی توحید آپ نے سیکھی ہے رزق کھولنے والا کون رزق بند کرنے والا کون اور شاہ کو اپنا پوچھنے بے لوکاں دے تمیت نہیں کمائی تو کھانا تہاڈا رزق کتھوں آیا تسی جڑیاں نو اج روک دیو تے شاہ اور نہ بند ہوئے جڑیاں نہ منن دیو تا ہاں تو پھر انہوں نے تو کہنا ہے کہ مولوی تعالی ساڑی جڑ کر چھوڑی جڑ تو نکل گئی جس گھر میں نام معاویہ بچے کا نام معاویہ ہو پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے اچھا یہ گھر بھی ہمارے ہاتھ سے گیا جس گھر میں بیٹے کا نام ابو بکر ہو پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے یہ گھر بھی ہمارے گھر سے ہاتھ سے گیا تو پہچان لینا ابو بکر سے جلنے والا کون ہوتا ہے معاویہ سے جلنے والا کون ہوتا ہے پہچان لو پہچان رکھو ہاں کالا اندروں کالا باہر باہیں چٹے ہوئے سمجھو اس بات کو تو کیا بات کہہ رہے ہیں اگر تو باز نہ آیا لا الہ یہ جو حب اہل بیت کے نعرے لگانے والے یہ سارے مشرک ہیں ایک تو بتاؤ مجھے موحد جو کہتا ہے یہ بادلوں کے پیچھے علی آ رہا ہوتا ہے جو کہتا ہے علی کی ذات کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لگا ہوتا ہے اللہ دیکھا نا سٹیکر کبھی گاڑیوں کی چیزوں کے اوپر الف کے اندر دیکھو تو کیا لکھا ہوتا ہے لام کے اندر دیکھو تو کیا لکھا ہوتا ہے دوسری لام کے اندر دیکھو تو کیا لکھا ہوتا ہے ہے کے اندر دیکھو تو کیا لکھا ہوتا ہے کھڑی زبر کے اندر دیکھو تو کیا لکھا ہوتا ہے اسی کو حلولی عقیدے کی طرف منتقل کر رہا ہے جو کسی ذات کے اندر اللہ کے حلول کو مانے اللہ حلول کر گیا ہے وہ مشرک نہیں ہے تو پھر بارہ سنگھ ہے کیا اس کو کہیں تو کیا حب اہل حضرت علی مشرک نہیں تھے حضرت علی تو رئیس الموحدین تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین وہ تو رئیس الموحدین تھے کیا وہ بھنگ اور چرس پیتے تھے جوڑا بھنگیا کہ میں ہوں محب اہل بیت ہوں جوڑا شراب پی کے آوے میں محب اہل بیت ہوں پہلے شکل تو ان کی بنا عقیدہ تو ان کا بنا جو ان کا عقیدہ تھا بات سمجھیے یار سمجھو اپنے میدان کو بھی سمجھو اپنی بات کو بھی سمجھو اگر تو باز نہ آیا پتھر مار مار کے کیا کر دیں گے اب میں پوچھنے کا حقدار ہوں کس چیز سے باز نہ آیا تو آگ بھائی اللہ ہی نہ اے چھوڑنا پوسی اللہ بھی صرف ہی اور بھی کا فرق ہے تو کہے گا اللہ ہی تو پھر پتھروں کی بارش تو کہہ دے اللہ یہ بھی اور اللہ کیا فرق ہی اور بھی کا ہے مشکل کشا اللہ ہی اور مشرک کیا کہتا ہے اللہ بھی میں کیا ہوتا ہے بس یہی ہے من دون اللہ سمجھی بات یہی ہے من دون اللہ یہی ہے شرک وہ اپنی صفات مختصہ میں ہی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور تمام نبی یہی بات کی اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اس کائنات میں آئے تھے اور اگر یہ بات کوئی نبی آتا انسانی عقل پھر بھی سمجھ سکتی تھی لیکن اس نے احسان کیا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی لا الہ قال رب ان قومی کذبون جنہوں نے دھمکی دی نا نوح علیہ السلام بھی ہاتھ اٹھائے رب اے میرے پروردگار ان قومی کذبون میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے فافتح بینی وبینہم فتحا اللہ میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک واضح فیصلہ کر دے ونجنی ومن معی من المؤمنین اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو نجات عطا کر دے پھر اللہ نے کیا فرمایا سورہ ہود پڑھو سورہ ہود میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہماری وحی سے بنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں سردار گزرنے پہلے آتا ہے میں نبی ہوں تو ہوں بڑا درخان بیٹھا ادھر کہتا ہے میں نبی ہوں پانی کا نام و نشان نہیں ہے بنا کشتی رہا ہے چلائے گا نوح علیہ السلام فرمایا چلو جس وقت یہ چلے گی نا آج تم مذاق اڑا رہے ہو پھر ہم مذاق اڑائیں
اور پھر تنور سے پانی نکلا، اوپر سے پانی برسا، زمین کے اوپر زلزلہ، پہاڑوں کے اوپر سے پانی چل پڑا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کے اندر 80 یا 82 مسلمان تھے، ان کو سوار کیا اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا سوار کر دیا، اور پھر پوری کائنات کے اندر اس کشتی کے اندر جو کلیل تھے وہ بچے اور باقی سارے کیا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نسل انسانی چلی۔ حضرت نوح کا لقب ہے آدم ثانی۔ آدم، ہاں، نوح کی نسل آگے چلی، ان کے صحابہ کی بھی نہیں چلی تھی۔ حضرت نوح کے ایک بیٹے سے پھر ساری انسانیت آگے چلی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا کنعان، حضرت نوح نے فرمایا توبہ کر لے، آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ، لیکن مشرک کا سہارا ہمیشہ غیر الوسع کا، ہاں میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم کے آگے کوئی بچنے والا، بچے گا وہی الا من رحم، جس کے اوپر رب خود رحم کرے۔ یہی باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی تھی، لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ہو گیا؟ پیغمبر کا بیٹا جی پاکستانی زبان صاحبزادہ، صاحبزادے کا معنی کرو، نہیں صاحبزادے کا معنی کرو، لفظی معنی کرو، صاحبزادہ، صاحب کا حضرت نوح صاحب تھے یا نہیں؟ صاحبزادہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تیری اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، سورہ ہود پڑھ لینا یار، تیری اہل کو ہلاک آل تھا یا نہیں؟ بیٹا تھا نا۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من آلک، تیری آل نہیں ہے۔ پیغمبر کہتا ہے میری آل ہے، اللہ کہتا ہے تیری آل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح، کم بھیڑے ایسے۔ اور جب عمل برے ہوتے ہیں تو ہم پیغمبر کا ڈائریکٹ بیٹا کیوں نہ ہو اس کو نسل پیغمبر سے فارغ کر دیتے ہیں۔ آج 1400 سال بعد اپنے آپ کو سید کہنے والا مخلوق خدا کے اوپر جادو کرے اور نسل پیغمبر میں باقی رہے، ای خیال استو محال استو جنو۔ اپنے آپ کو نسل پیغمبر کہنے والا عائشہ کو کافرہ کہے، نسل پیغمبر میں باقی رہ سکتا ہے؟ میرے نبی کہتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ محبوب بیوی عائشہ ہے۔ پیغمبر کے ساتھ سونے والے ابو بکر کو، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں نے ساری دنیا کے احسانات اتار دیے، ابو بکر کے احسان قیامت کے دن اللہ ہی اتارے گا، جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہتا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ ان سب کو کافر کہتے ہیں، جن کو نبی جنت کی بشارت دے رہا ہے یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ بتاؤ مقابلہ نبی سے ہو رہا ہے یا کسی اور سے ہو رہا ہے؟ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا جو کم بیڑے نسل پیغمبر سے ہم نے کیا کر دیا۔ ایک تو بتاؤ جس کے بیٹے کا نام ابو بکر ہو، ایک تو بتاؤ جس کے بیٹے کا نام عمر ہو، ایک تو بتاؤ جس کے بیٹے کا نام عثمان ہو، ایک تو بتاؤ جس کے بیٹے کا نام ابو عبیدہ بن جراح ہو۔ یہ تو عبد الرحمن بن عوف کو مکار کہتے ہیں، دھوکے باز کہتے ہیں، جس کو نبی نے کہا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، لکھا ہے انہوں نے کتابوں میں عبد الرحمن بن عوف کو دھوکے باز جنت میں جائے گا۔ جس کو نبی جنتی کہہ رہا ہے اس کے مد مقابل اس کو دھوکے باز کہا جا رہا ہے، بتاؤ پھر وہ کہاں جائے گا؟ صرف نعرہ کام نہیں دے گا، صرف جھنڈا کام نہیں دے گا، عقیدہ ساتھ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ قال رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری اس قوم نے مجھے جھٹلایا، فیصلہ کر دے۔ فانجینا، اللہ فرما رہے ہم نے نوح کو نجات دے دی، ومن معہ، جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی کیا دے دی؟ نبی کے جو ساتھ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہی تو صحابی ہوتے ہیں۔ ہم نے نوح کو بھی نجات دی، نوح کے صحابہ کو بھی نجات دے دی، فی الفلک المشحون، بھری کشتی میں، جو اس کشتی میں تھے ان سب کو نجات دے دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، جو بعد میں بچ گئے کشتی سے باہر ان سب کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ،
اس سارے واقعے کے اندر قریش مکہ عبرت کے دلائل موجود ہیں. وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ساتھ شکوہ بھی ہے اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لاتی. تو جب ایمان نہیں لاتی تو فوراً تباہ کر دے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، تیرا رب غالب ہے، فوراً پکڑ سکتا ہے. الرحیم، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ فوراً نہ پکڑوں، مہلت دے دوں، شاید یہ توبہ کر لے. اللہ عمل کی توفیق عطا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. اللہ عمل کی توفیق. میرا دل تھا تعلیم الاسلام پڑھنے کا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا